بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے جس مالک کریم نے ہمیں آج 8واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس مالک کریم نے ہمیں یہ رحمت کا اشرا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ محبتیں، جس طرح کوئی بندے سے پوچھتا ہے کہ بتائیے کیا حالات ہیں، تو بندہ کہتا ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، رب کی بڑی مہربانی ہے۔ تو جس حال میں بھی ہوتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت کا چرچا اعلان کرتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں خوش ہوں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا حالات ہیں آپ کے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت نے بہت تنگ کیا ہے، مفلسی ناداری ہر وقت میرے گھر کے ڈیرے ہیں، اس کے پریشانی کے عالم میں رہتا ہوں، اور تھے بھی نوجوان، اور کہتے کہ مجھے فکر ہے اس بات کی کہ شادی بھی نہیں ہوئی میری اور رشتہ بھی کوئی نہیں دیتا، کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جوانی میں چلے جاؤ تو پھر یا تو سب سے پہلے نکاح کر لو، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھنا شروع کر دو، تاکہ روزے جو ہیں یہ تمہارے نفس کو ماریں گے، تمہاری خواہشات کو مار دیں گے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں اور میرے رشتہ دار بھی مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ امیر ہیں میں غریب ہوں، اور کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا مجھے۔ یہ باتیں آپ سے چل ہی رہی تھی اس صحابی کی کہ اس وقت حضرت جبرائیل وہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر پیارے آقا علیہ السلام کو لوح محفوظ کی خبر دی اور فرمایا آقا کل آپ کے یہ صحابی نے نماز ظہر پر اس دنیا فانی سے رخصت کر جانا ہے، آج ہی ہے اس کے پاس زندگی، کل اس نے نماز ظہر پر فوت ہو جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اس اپنے پیارے صحابی سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس کو بتایا نہیں ہے کہ مجھے یہ خبر مل چکی ہے، بس یہ پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خواہش یہ ہے کہ میری شادی ہو جائے، رشتہ مجھے اچھا ملے، نیک عورت ہو، نیک سیرت ہو، نیک صورت ہو، یہ میری جیون ساتھی بن جائے، اور ایک خواہش یہ ہے کہ زندگی بھر میں نے میٹھا نہیں کھایا، کھانے کے اندر میٹھا بھی کھانا چاہتا ہوں۔ یہ دو خواہشیں ہیں میری۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ فوراً حضرت عثمان غنی کو بلائیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیے۔ ان کو بلایا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ فوری طور پر اس کے نکاح کی تیاریاں کریں، اور اس لڑکے سے پوچھا، وہ صحابی جو جوان سے، ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی رشتہ موجود ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری چچا کی بیٹی ہے، لیکن وہ بڑے امیر ہیں، میں غریب ہوں، میں ماڑا ہوں، تو اس لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو میری چچا کی بیٹی ہے نیک ہے، اس سے میرا رشتہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی سے کہ فوری طور پر میرا یہ پیغام اس کے والد صاحب کی طرف لے جاؤ، اور اس کو کہو کہ مجھے آ کر ملے۔ جب والد صاحب حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا میں نے اس کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ طے کر دیا ہے، اور نکاح بھی آج ہی ہوگا، اور نکاح بھی میں خود پڑھاؤں گا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ صحابی
جس کا رشتہ طے بھی ہوا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامات بھی کر دیے، اور نکاح بھی مسجد نبوی کے اندر ہوا۔ اور نکاح جب ہو گیا تو ایک صحابی کو کہا تمہارا ایک مکان خالی پڑا ہوا ہے، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ پڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا اس کو فوری طور پر وہ اپنا مکان دے دو آپ، اور اس کا وہاں پر انتظام کرو۔ حضور اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ آخری دن کا مہمان ہے، کل اس نے چلے جانا ہے، اور حضور نے اس کی خواہشات بھی پوری کی، اس کی جو دلی تمنا تھی وہ بھی پوری کی۔ اور حضور نے فرمایا اس صحابی کو اپنا مکان دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں دینے کے لیے۔ اور ایک صحابی کے ذمے حضور نے لگایا کہ تم نے نگرانی کرنی ہے کل نماز ظہر سے نماز عصر تک۔ کیا نگرانی کرنی ہے کہ اس کے گھر سے جب بھی رونے کی آواز آئے تو تم نے فوری طور پر مجھے اطلاع کر دینی ہے، فوری طور پر مجھے اطلاع کرنی ہے۔ وہ وہاں پر گھر کے پاس باہر سے آتے جاتے اس تپو دو کے اندر کہ آواز آئی ہے کہ نہیں آئی رونے کی، تو جب نماز عصر کا وقت ہو گیا رونے کی آواز نہیں آئی ظہر سے عصر تک، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہے کہ یا رسول اللہ رونے کی آواز نہیں آئی بلکہ اندر سے تو ہنسنے کی آوازیں تھی، خوشی کا اظہار تھا اندر سے۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کیا۔ حضور علیہ السلام نے سجدے میں گرے اور کہا اے میرے مالک، کل حضرت جبرائیل نے مجھے یہ پیغام دیا تھا، یہ راز کیا ہے کہ نماز ظہر کا وقت انہوں نے کہا تھا، یہ راز کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے، جب آپ نے صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ اس کا ارینجمنٹ کیجئے، سارا انتظامات سارے ہو گئے، اور جب آپ نے رات کے وقت حضرت عثمان غنی کو یہ فرمایا تھا کہ اس کے لیے میٹھے کا ارینج کرو، تو میٹھا بھی بنایا گیا تھا، اس کے لیے کھانا بھی تیار تھا، گھر بھجوا دیا تھا آپ نے۔ دونوں میاں بیوی رات کے وقت جب کھانا کھانے لگے، جب کھانا ان کے سامنے آیا، بس انہوں نے لقمے توڑے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی کہ میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھلائیے، میں بڑے دنوں سے بھوکا، مجھے کھلائیے۔ تو اس شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میرے لیے اتنا ہی بڑا ہے کہ رب تعالیٰ نے میری سنی ہے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے آپ جیسی نیک سیرت بیوی عطا فرمائی ہے، میں اس پر خوش ہوں۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ کھانا اٹھا کر میں اس مانگنے والے کو دے دوں؟ تو بیوی نے کہا ہاں دے دیجیے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے اپنے نبی کو کہ اس طرح ہوا تھا سارا ماجرا، جس پر اس کی موت کو بھی ہم نے ٹال دیا تھا، اس کی آنے والی موت کو بھی ہم نے ٹالا تھا۔ ماجرا یہ تھا جیسے انہوں نے کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دیا تو فقیر نے کہا کہ مالک تمہیں سلامت رکھے، اللہ تیری زندگی بڑھائے، اللہ تیری زندگیوں میں خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے اندر برکتیں دے۔ اس فقیر کے دعا کے مانگنے کا انداز ایسا تھا کہ میرا رب کریم نے اس کی دعا کو رد نہیں فرمایا، اور میں نے اس کی زندگی کو رات کو بڑھا دیا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر کسی سے محبت کا اظہار کریں تو محبت کا انداز جو ہو خالی الفاظوں میں نہ ہو، محبت کا اظہار خالی کھوکھلے پن پر نہ ہو، بلکہ عملی جامہ بھی اس کو ہم پہنا دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی امیر کبیر ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، وزراء ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، جتنے بھی ہیں، اور جج حضرات ہیں، وکیل حضرات، ان کی جو بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹیاں، وہ یہ سمجھ لے کہ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں غربت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا غربت کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہوتا ہے اور غربت کے اندر اس نے زندگی بسر کی ہوتی ہے، رب تعالیٰ نے اس کے حالات کو تبدیل کر دیا ہوتا ہے، اس کو پھر پتا ہوتا ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے، غربت میں رہنا کیسے ہوتا ہے، غربت اور مفلسی کے اندر زندگی بسر کیسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم رکھتا ہے۔ جب بھی وہ کسی کے حالات کو دیکھتا ہے نا تو فوری طور پر اپنے حالات کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کبھی ایسا بھی وقت تھا میرے اوپر،
کہ رات کا میں انتظار کرتا تھا کہ رات کب آئے گی. جب رات آ جاتی تھی تو دن کا انتظار کرتا تھا دن کب آئے گا. جب دن سے رات کا میں انتظار کرتا تھا اس لیے کہ دن کو کھانا ملے نہ ملے, چلو رات سونے کو ملے گی. جب رات سونے کو مل جاتی تو پھر سوچتا تھا دن کب آئے گا, میں کمائی کے لیے نکل جاؤں گا. تو جس نے غربت کے اندر زندگی کو بسر کیا ہو وہی غریبوں کا حامی و ناصر ہوتا ہے, وہی غریبوں کا سوچنے والا ہوتا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات اور کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی, اور حضور نے فرمایا میں قاسم ہوں, اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, تقسیم کرتا ہوں. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ صحابہ میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے, میں چاہوں تو. اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا. اس کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کو بڑی سادگی کے ساتھ بسر کیا اور غریبوں کا بھلا سوچا, اور غریبوں کے ہاں ہر وقت اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا. ہمیں بھی چاہیے کہ یہ اس مقدس مہینے کے اندر اپنے عزیز و اقربا, اپنے پڑوسی محلے دار جو غریب ہیں ان کا بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھیں. نہ صرف دھیان رکھیں بلکہ اس کے اوپر عملی جامہ بھی پہنائیں اور اپنی جیبوں کو تھوڑا سا ہلکا کریں. اور جہاں پر آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی سحری اور اچھی افطاری کریں, وہیں پر ان کے ہاں بھی سوچیں آپ کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی حقدار ہے تو آپ بڑی ہی پوشیدہ طریقے سے آپ اس کی مدد کیجئے, تاکہ رمضان المبارک, یہ رمضان المبارک 2023 کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کٹھن ہے, جس میں آٹا ملنا بھی مشکل ہے, جس میں باپردہ عورتیں آٹا لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اوپر یہ جو وقت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اس کڑے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, تو آپ غریبوں کا بھلا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا. اللہ مجھے آپ سب کا ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلاۃ والسلام علیکم.